السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ اسٹار۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ 24 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور گورنر خیبر پختونخوا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو استعفیٰ موصول نہیں ہوا، اور سوشل میڈیا پر تو یہ استعفیٰ کل ہی آ گیا۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے بتا بھی دیا کہ جی کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن گورنر ہاؤس نے اس کی تردید کی کہ ہمیں استعفیٰ نہیں ملا۔ پھر گورنر خیبر پختونخوا اسلام آباد چلے گئے تو آج وہ اسلام آباد میں ہی ہوں گے، کل اگر واپس جاتے ہیں تو پھر یہ استعفے کا معاملہ ہوگا۔ یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وقت جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہ کچھ وقت لیا جائے، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ بھی آپس میں رابطے میں ہیں، کوئی متفقہ امیدوار بھی لایا جا سکتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک اور چیز ہوئی، الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں ان کو بھی آزاد ڈکلیئر کر دیا، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ممبران ہیں جو قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں ہیں ان کو آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا ہے، جس کے بعد فلور کراسنگ کی جو بات ہوتی ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھیں گے کہ اگر پارٹی کہہ بھی دیتی ہے، پارلیمانی پارٹی کا سربراہ یہ کہہ بھی دیتا ہے کہ جی کہ آپ نے فلاں شخص کو ووٹ دینا ہے، ہمارا امیدوار وہ ہے، تو اگر کوئی امیدوار کوئی ممبر جو ہے وہ اس امیدوار کو ووٹ نہیں دیتا تو پھر اس کو فلور کراسنگ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پی ٹی آئی میں بڑی تبدیلیاں جو ہیں ان کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اب حکومت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے کیا اس میں بھی تبدیلیاں آئیں گی۔ بیرسٹر گوہر صاحب کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، شاید ان کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔ جنید اکبر صاحب کا اس حوالے سے نام لیا جا رہا ہے، اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک اور معاملہ ہوا کہ آج وفاقی حکومت کھل کے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہے بانی پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی، ان کے مخالف جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور کیا یہ نام تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا کوشش ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی میں بھی کوئی گروپ ہے جس نے کوشش کی ہے کہ یہ نام تبدیل کروایا جا سکے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور تمام ممبران جو ہیں، جنید اکبر صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ یقینی بنائیں کہ وہ خیبر پختونخوا میں اور پاکستان میں خصوصی طور پر موجود رہیں، کیونکہ اگر ووٹنگ ہوتی ہے تو تمام ممبران کا پاکستان میں ہونا اور اس دن اسمبلی میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رانا صاحب، سب سے پہلے گورنر کو استعفیٰ موصول نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور آئینی معاملہ بھی اٹھ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جی کہ یہ تو ٹائپڈ استعفیٰ ہے شاید، اور اگر استعفیٰ آتا ہے تو وہ ہینڈ ریٹن آنا چاہیے، اس طرح کی بھی کوئی بات آ رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، استعفیٰ پہنچا، نہیں پہنچا، یا مانا نہیں جا رہا کہ بھائی نہیں پہنچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ استعفیٰ تو پہنچا ہے۔ اچھا، ملٹری سیکرٹری کا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ملٹری سیکرٹری کے سائن بھی موجود ہیں، اور یہ کویسچن گورنر صاحب سے کیا بھی گیا۔ گورنر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ نہیں جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے کہا مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں ملا۔ اب رول کے مطابق 48 گھنٹے ہوں گے، نہیں تو 48 گھنٹے کے بعد یہ بہت ہو جائے گا۔ اب جو ایک شک بہت سے لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، چونکہ ثاقب اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں نے بھی اس پہ بڑے وکلا سے بھی کیا ہے اور میں نے اس کو پڑھا بھی ہے۔ اچھا، اس میں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے آئین کے 1973 کے آرٹیکل 130/8 جو ہے جی، اس کے تحت ہے کہ جی کہ وزیر اعلیٰ جو ہے گورنر کو مخاطب کر کے اپنے دستخط شدہ تحریری استعفے کے ذریعے اپنے عہدے سے مستعفیٰ ہو سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اہم نکات جو ہے کہ کیا تحریر ہونا تحریری ہونا چاہیے، ہینڈ تحریری ہونا چاہیے؟ نہیں، اس میں کسی جگہ نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ان کے دستخط ہونا ضروری ہے، جو ان کے اپنے دستخط ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ہے نا باقی والی باتیں، آپ ہم چلے جاتے ہیں تھوڑے ماضی میں۔ پہلے کہا گیا تحریک انصاف کو کہ آپ لوگوں نے تو اپنے ہاتھوں سے استعفے نہیں لکھے، ایک نے استعفیٰ لکھا باقی نے سائن کر دیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ان میں سے کچھ لوگوں نے ہاتھوں سے لکھ دیے، کچھ نے نہیں لکھے، سب نے سائن کر دی، سب نے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی تو قبول کیا نا، لیکن اس میں جو ماضی میں ایک اور بھی ہے، جیسی یہ بات سامنے آئی مجھے یاد آ گیا عثمان بزدار صاحب، ان کا بھی ہینڈ ریٹن نہیں تھا، ان کا بھی ٹائپڈ استعفیٰ تھا۔ میاں چودھری پرویز رائی کا بھی ٹائپ تھا اور اس پہ سائن ان کے موجود ہیں۔ مثلا یہ ایک مثالیں موجود ہیں نا، چودھری پرویز رائی کا ٹائپ شدہ تھا اور اس پہ دستخط اور تاریخ ان کی موجود تھی۔
یہ ٹھیک ہے. اب گورنر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں میکسیمم کہ جناب اس استعفے میں لکھا ہوا ہے کہ میں عمران خان کے حکم سے, وہ کہیں گے جی ان پہ پریشر تھا, لیکن یہ بھی کوئی ریزن بنتی نہیں. بھائی پریشر بھی ہو, جب آپ قومی اسمبلی وائس اسمبلی سے استعفیٰ دیتے ہیں تو وہاں بھی پریشر ہوتا ہے نا, اراکینی اسمبلی کا پریشر ہوتا ہے نا. خواہش سے کون دیتا ہے؟ خواہش سے کون دیتا ہے؟ خواہش سے تو میں صبح اٹھا میرا دل کیا گلیاں ہو گیا سونیا کل ہی یار پھر تو یہ کریں گے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک اندازہ کیوں نہیں کر رہے, سوال یہ اٹھتا ہے. اس لیے نہیں کر رہے, آپ کو عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ لگا لینا. جی ان کے ساتھ ولی صاحب بیٹھے تھے, اختیار ولی صاحب کی پریس کانفرنس سے اندازہ لگا لینا چاہیے تھا. بڑی ایک سمپل سی بات ہے, آپ وقت جب وہ ایم پی اے بنے, جب وہ شخص ایم پی اے بنا تو آپ نے کسی عدالت میں کسی جگہ پر الیکشن کمیشن میں جا کے کہا کہ جناب یہ تو بندہ بہت غلط ہے, یہ تو اینٹی پاکستان ہے؟ کسی ایک جگہ کہا؟ تو جواب آئے گا نہیں کہا. آپ نے وہ ایک اس کے بعد صوبائی عہدہ تھا اور وزارت تھی, اس کے بعد ایک وزارت تھی, اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ آپ نے اس وقت یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ ایسی ہے؟ اب دراصل ہوا یہ ہے, اسمبلی کی ایک تقریر کا بھی حوالہ دے رہے ہیں ویسے, جو علی ظفر صاحب نے کہا ہے کہ جی کہ اسمبلی کا جو فورم ہے اس پہ جو تقریر ہوتی ہے وہ عدالت میں نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ ہے, گجرانوالہ میں ایک تقریر ہوئی تھی, باؤ جی نے ایک تقریر گجرانوالہ میں کی تھی, یاد ہے نا آپ کو؟ اس میں حاضر سروس لوگوں کے نام لیے گئے تھے. باؤ جی نے ایک سے زیادہ تقریریں پنڈی سے لے کر لاہور تک کی تھی جس میں حاضر سروس ججز کے نام لیے گئے تھے, جس پر ججز کو برا کیا کہا گیا تھا, جس پر ججز کے خلاف بات کی گئی تھی. پھر اس وقت کے 3-4 اہم ترین حکومتی ذمہ داران نے بڑی بڑی تلخ باتیں کی ہوئی ہیں, سب کا کوئی نہ کوئی بیان نکلا. تو آپ مجھے بتائیں, آپ ایک بندے کو اقتدار دیکھیں. آج 2 چیزیں ایسی ہوئی جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب معذرت سے کہہ رہا ہوں, اس جمہوریت کو لپیٹ دینا چاہیے. اچھا, ختم کر دینا چاہیے. وہ کیوں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں 25 اگست کے فیصلے پر, آپ کہہ رہے ہیں ہم 25 اگست کے فیصلے کے مطابق, آج ہم کہہ رہے ہیں جناب سنی اتحاد کونسل بھی نہیں, تحریک انصاف بھی نہیں, یہ سب آزاد امیدوار ہیں. آپ یعنی ہارس ٹریڈنگ کو کا ایک لائسنس جاری کر رہے ہیں. آپ نے ہاتھ سے لکھ کے کہہ رہے ہیں اگر یہ 25 اگست کو فیصلہ ہوا, 26 کو آ جانا چاہیے تھا, 27 کو آ جانا چاہیے تھا, 28 کو آ جانا چاہیے تھا, 29 کو آ جانا چاہیے تھا, 15 ستمبر کو آ جانا چاہیے تھا, 16 ستمبر کو آ جانا چاہیے تھا, آپ نے نہیں آنے دیا. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ٹھیک تھا. آج انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور وہ سہولت کاری نہیں کر رہا تھا, کم برا تھا. کل تک آپ علی امین گنڈا پور کو کیا کہتے تھے؟ تقریریں نکال کے دیکھ لیں. ویسے کنڈی صاحب کو تو جو سوشل میڈیا پہ آیا تھا اسی پہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا جتنی ان کی خواہش تھی. میں نے کل کہا تھا نا, اس وقت نہیں مانتے تھے. میں نے کل کہا تھا تو عامر ڈوگر صاحب نے کہا تھا جناب وہ تو انتظار کر رہے ہیں. بھائی انتظار آپ اس چیز کا کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے توڑ کے لوگوں کو لے آئیں, کسی طریقے سے ہم لوگوں کو کر لیں, ایک ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کریں, اس ہارس ٹریڈنگ کے بازار میں سریعام بولیاں لگیں, جس طرح صبح سبزی منڈی میں لگتی ہے 40, 50, 60, 70, یہاں پہ بولیاں لگیں, عوام کے زمین کو خریدا جائے. یہ ایم پی اے کا زمین نہیں ہے. ایم پی اے نے جو 1 لاکھ ووٹ لیا ہے, یہ 30,000 ووٹ لیا ہے, یہ ان سب کا زمین بکنے جا رہا ہے. کیا یہ پاکستان میں جمہوریت اس لیے رکھی گئی تھی؟ جان صاحب, یہ ہم نے ماضی میں ایک دفعہ اس وقت دیکھا کہ پیر کو, مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے, ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا, تب بھی ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ بزدار صاحب نے استعفیٰ عمران خان صاحب کو بھیج دیا. 4 روز لگ گئے, استعفیٰ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا تھا کہ جو اس وقت کے گورنر پنجاب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ان 4 روز کے اندر تبدیلی یہ آئی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ڈپٹی اسپیکر تھے وہی نون لیگ کے حق میں چلے گئے تھے اور حمزہ شہباز صاحب جو ہو گئے تھے. جب ٹائم ملتا ہے ایسے حالات کے اندر تو اس میں کچھ منٹس بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں 1 سیکنڈ بھی اس میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. لیکن کیا ہم جمہوریت کا بھی نعرہ لگا سکتے ہیں؟ کیا پھر جو ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسے ملک میں بیٹھے ہیں جہاں پر سارے فیصلے جمہوریت سے ہوتے ہیں, اور ایک ایسا صوبہ جہاں پر آگ جل رہی ہے, جہاں پر ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں,
جہاں پر ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. کیا آج سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے کسی اور وزیر اعلیٰ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے؟ گنڈا پور کے لیے کیے تھے یا ان کے لیے کیے؟ آپ کو کیا دیکھیں، آپ یہ اختیار صوبے کے لوگوں کو دیں، آپ یہ اختیار وہاں کے لوگوں کو دیں. اس کا استعفیٰ آیا، اسے قبول کریں. سپیکر کے پاس اگلا اختیار ہے کہ سپیکر کب اجلاس بلا رہا ہے، پھر ٹھیک ہے اگر لوگوں کو آپ قائل کر سکتے ہیں. رانا صاحب اس میں بھی ایک سوال ہے، سپیکر پہلا اجلاس بلائے گا یا گورنر پہلا اجلاس بلائے گا ایکسیپٹ کرنے کے بعد؟ ثاقب صاحب کی جانب بھی میں بڑھتا ہوں یہ سوال لے کے. گورنر بلانا تو اجلاس، گورنر ایک ریکوزیشن ہوتی ہے نا، ہاں جی، استعفیٰ قبول کر لیا، اس کے بعد پہلا کام ہے فوری طور کے اوپر اجلاس طلب کیا جائے. ایک ڈیٹ ہوتی ہے اتنے دنوں کے اندر اجلاس طلب کیا جائے. وہ سپیکر نے ہی طلب کرنا ہے. وہ تو سپیکر کی سربراہی میں، سپیکر کی سربراہی میں اجلاس طلب ہوتا ہے. وہاں پہ ارکان اسمبلی آئیں گے، وہ آ کے وہاں پہ دیکھیں گے، پھر ایک ساری چیزیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آج آپ نے معذرت سے، آج ہم نے پاکستان کے اندر اس چیز کو بنیاد بنا لیا ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں بننے دینا. تو اس کا مطلب ہے جس کی لاٹھی اس کا بھینس، اس کی بھینس. ٹھیک ہے ثاقب صاحب، آپ کی جانب بھی آؤں گا. ایک تو یہ کہ جس طرح سے حکومت نے آج مخالفت کی ہے نامزد وزیر اعلیٰ کی، آپ کو اس کی وجوہات کیا سمجھ آتی ہیں؟ دوسرا، ہم کچھ آئینی معاملات یا تقاضوں پہ بات کر رہے تھے. بزدار صاحب کا جو استعفیٰ تھا، اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا جب حمزہ شہباز صاحب نے اوتھ لینا تھا تو اس وقت کے گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب نے وہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا اس کو کینسل کر دیا تھا، کیونکہ وہ ہینڈ ریٹن استعفیٰ تھا. اور شاید اس میں ایک اور شک بھی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کو ایڈریس ہوا تھا. یعنی کہ تب پی ٹی آئی نے بھی یہ موقف اپنایا تھا، لیکن اس پہ وہ ایپلیکیبل نہیں ہوا. حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ اس وقت بن گئے تھے. ایک تو اس کا آپ کو کیا علم ہے کہ قانونی طور پہ کیا صورتحال ہوگی؟ دوسرا، یہ اجلاس کون بلائے گا؟ کیونکہ اگر وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں تو اس وقت کے گورنر نے ہی اجلاس اگلے روز بلایا تھا. انہوں نے لکھا تھا، ڈائریکٹ کیا تھا کہ جی کہ اس روز اجلاس اتنے بجے بلایا جائے. اجلاس تو گورنر ہی بلائے گا، لیکن اس میں اب جو سچویشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے وہ ایک بڑی ہی عجیب ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے، اور بلکہ انہوں نے جو شیخ وقاص اکرم ہیں انہوں نے تقریباً 3 بجے باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے وہ تصویر شیئر کر دی کہ ہمیں تو 10:57 پر ہم نے ریسیونگ دی ہے وہاں پہ گورنر ہاؤس میں، اور گورنر صاحب اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں سردار ایاز صادق صاحب سے، اور انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں ملا. تو اب ایک عجیب سی کنفیوژن، ایک عجیب سی صورتحال جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے. اس کے پیچھے حمزہ بڑی وجوہات ہیں. کل بھی ہم نے بات کی تھی، آج دوبارہ اس کو تھوڑا سا مزید کلیئر کرتے ہیں. ایک چیز جو وفاقی حکومت کو نظر آ رہی ہے اور بظاہر اس کی وہ مخالفت انہوں نے آج کھل کر کی ہے. اندازہ لگائیں کہ آج عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دہشت گردوں کے سہولت کار سہیل خان افریدی کا انہوں نے نام لیا کہ ان کو ہم نہیں بننے دیں گے، جو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس طرح نہیں بننے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وفاقی حکومت کھل کے سامنے آ گئی ہے. اچھا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ کل تو اعلان ہوا، کل تک تو آج تقریباً 2-3 بجے تک تو سب ثبوت چل رہا تھا، وفاقی حکومت بس دیکھ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوگی. اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں بھی کہا، سلمان اکرم راجہ کو بھی کہا، اور مختلف جگہوں پہ وہ کہتے رہے کہ کیونکہ علی امین گنڈا پور آپریشن رکوانے میں ناکام رہے. اگرچہ علی امین گنڈا پور یا بیرسٹر سیف کہتے تھے وہ ٹارگٹڈ آپریشن ہو رہا ہے، ٹارگٹڈ کاروائیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جو ہوتی رہتی ہیں. تو بظاہر مجھے جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ جو سہیل خان آفریدی ہیں یہ اگر وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں تو یہ توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ پہلی تقریر میں ہی بڑی کلیئر ایک لائن لیں گے آپریشن کے حوالے سے یا ٹارگٹڈ آپریشن کے حوالے سے، جو شاید وفاقی حکومت کی پالیسیز کے خلاف ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر. اور اس لیے جو وفاقی حکومت ہے اس نے یہ وزارت اعلیٰ کا جو انتخاب ہونے جا رہا ہے یا وہاں پہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے اس سے پہلے ہی اس معاملے کو چیلنج کر دیا ہے. اب مجھے ایسے لگ رہا ہے، جو ذرائع بھی بتا رہے ہیں ادھر وفاقی دارالحکومت میں، کہ یہ معاملہ اب اتنے سموتھ طریقے سے نہیں ہوگا جو کل ہم سوچ رہے تھے یا آج سوچ رہے ہیں یا ابھی بھی،
ابھی بھی وہاں پہ ان کے نمبرز پورے ہیں جو وہ جو اشاریہ دے رہے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کو، وہاں پر ان کے ایم پی ایز موجود ہیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں موجود تمام ایم پی ایز وہاں پہ اشاریہ پہ موجود ہیں، لیکن کچھ جو ہے وہ 6-7 بیرون ملک ہیں، ان کو بھی بلا لیا گیا ہے. تو نمبرز پورے ہیں. اب اس میں کہاں پہ ہرڈل کریٹ کی جائے گی، کیسے کی جائے گی، اور کیا وفاقی حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بننے دیں گے، کیا وہ روک سکیں گے؟ اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ سہیل خان آفریدی بھی عوام کے منتخب نمائندے ہیں، عوام کے منتخب ایم پی اے ہیں. بالکل ایسی ہے. رحان صاحب ایک تو آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کامنٹ بھی کیجئے، ساتھ یہ بھی کہ آج یہ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی کوئی گروپ ہے یا کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بانی پی ٹی آئی کو منانے کے لیے کوششیں کی ہیں کہ نام تبدیل کر دیں. ایسا بھی کچھ ہوا ہے؟ حقیقت ہے؟ بالکل ہوا ہے، اور بانی نے بالکل واضح کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ ایک تو ذہن میں سارے رکھ لیں کہ یہ ڈیسیژن ہیز بین ٹیکن. انہوں نے کہا کہ ایک ذہن میں رکھ لیں یہ کسی گروپ کا آدمی نہیں ہے. اچھا. اور میں نے کسی گروپ کے کہنے پہ اسے نہیں رکھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یہ بات ذہن میں رکھ لیں. دوسری بات انہوں نے کہا جی کہ علی امین گنڈاپور بڑا اچھا آدمی ہے. علی امین گنڈاپور کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میرا وفادار ہے، اور اس نے فوری طور پہ استعفیٰ دیا اور آنے والے وقت جو ہوں گے میں اپنے وفاداروں کو نہیں بھولتا. اس نے کہا اگر ایک بندہ بالکل بلدیات سے الیکشن جیت کر اوپر آیا ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں علم کہ عوام کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال وہاں پہ جو ہوا، جو سلمان اکرم راجہ نے چلتے چلتے جو بات کی، سب ایک ہی بات انہوں نے کی کہ جی وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اینٹی فلاں. اس نے کہا نہیں، یہ سارا تاثر غلط ہو جائے گا. کپتان نے کہا ہے کہ آپریشن کے حوالے سے مشاورت کے ساتھ چلا جائے، صوبے اور وفاق مشاورت کریں. ہمیں اپنے فوجیوں کی شہادت نہیں چاہیے، ہمیں دہشت گردوں کی شہادت چاہیے، ہمیں بے گناہ افراد کی بھی شہادت نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وزیر اعلیٰ کتنی کی طاقت رکھتا ہے، علی امین گنڈاپور کتنی کی طاقت رکھتا تھا، کتنی. جب اوپر بیٹھی حکومت، اوپر بیٹھی قوتیں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی دوسری تیسری رائے نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی وزراء اس طرح ڈٹ کر سامنے نہیں آتے تھے. اب وہ سہیل آفریدی جس کو شاید پہلے کے پی کے میں جانتے تھے، آج اس نے تمام وزیر اعلیٰ سے زیادہ شہرت حاصل کر لی ہے. آپ اگر آپ دیکھیں کہ اب ہر بندہ ڈسکس ہی وہ کر رہا ہے، ظاہر ہے ہر شخص ڈسکس ہی اسے کر رہا ہے. کل میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو نا ایک شو میں سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ لو سب اڈیالہ کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم نے اگر آپس میں یہ کام نہ شروع کیا ہوتا تو آپ لوگ تو اڈیالہ سے باہر نہیں نکلتے. جی. اچھا اب پھر آپ اڈیالہ کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں نا، اب تو ساری چیزیں پھر اڈیالہ پہ ہیں. اگر یہ سیل افریدی کے ساتھ ہاتھ بھی کر دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں زبردستی کوئی اور بھی جیت جاتا ہے، تو ڈسکس پھر بھی افریدی ہونا ہے اور اڈیالہ ہی ہونا ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صوبے میں یہ پوزیشن ہے؟ کیا ایمن ولی خان کے لوگ جو ہیں وہ طلال چودھری کے لوگوں کو ووٹ دیں گے جنہوں نے ایزی لوڈ کہا تھا؟ کیا مولانا فضل الرحمان جس حکومت کو ناجائز حکومت کہتے ہیں، کیا وہ اس کے امیدوار کو ووٹ دیں گے یا اس کے لوگوں سے اپنے امیدوار کے لیے ووٹ لیں گے؟ یہ بڑی چیز ہے. یہ تو اپوزیشن اس میں، مولانا صاحب اس میں سب سے سمجھداری کا رول ادا کریں گے. ایک ذہن میں رکھیے گا، مولانا صاحب کبھی کوئی ایسا رول ادا نہیں کریں گے جو جمہوریت کے خلاف. اس وقت رابطہ خیر ان کی پارٹی بھی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کر رہے ہیں. نہیں، میں آپ کو بتا دوں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید امیدوار بھی مولانا فضل الرحمان صاحب. باقیوں پہ باقی جو ہے نا وہ ضدی ہیں، مولانا صاحب سمجھدار ہیں. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس پہ تو خیر اور بھی بات کریں گے، اور یہ آنے والے دنوں میں کلیئر کہ کیا کوئی نام تبدیل ہوتا ہے وزیر اعلیٰ کا یا نہیں ہوتا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات کر رہے ہیں جو صورتحال خیبر پختونخوا صوبے میں اس وقت نظر آ رہی ہے کہ ایک نام جو ہے وہ سامنے آیا، پھر استعفے کا معاملہ تھا، گورنر کہہ رہے ہیں استعفیٰ نہیں پہنچا. نئے نام کے حوالے سے وفاقی حکومت کو بہت زیادہ اعتراضات ہیں، اور اپوزیشن جماعتیں کیا اس پوزیشن میں ہیں؟ کیونکہ اگر نمبر گیم دیکھی جائے تو
کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ ہی امیدوار وزیر اعلیٰ بنے گا، لیکن کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں کچھ ایسا اپسیٹ کر دیں؟ ایسا اپسیٹ جب کر رہے ہوں گے تو پھر اس کو کیا ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ نہیں کہا جا رہا ہوگا؟ تمام تر صورتحال پہ بات کریں گے۔ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ سر پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ کیا جے یو آئی، کیا باقی تمام جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ اگر ہم اپنا وزیر اعلیٰ مشترکہ طور پر بنا سکتے ہیں تو ہمیں بنانا چاہیے، اور آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس پوزیشن میں ہے؟ جو پہلی چیز جو مولانا کی سوچ میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت صوبے میں امن امان کی صورتحال بہت خراب ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کرپشن انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ہم جو ہے 18 لوگ ہیں صرف، اور 18 لوگ جو ہے وہ اتنے بڑے ہاؤس میں اگر 18 لوگ اگر کوئی حکومت لیتے بھی ہیں تو وہ انتہائی کمزور حکومت ہوگی اور وہ بلیک میل ہوتی رہے گی۔ یہ تو سوچ میرے علم میں ہے۔ اب اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ مولانا خود پشاور میں جی، وہ مجھے ایگزیکٹ علم نہیں ہے کہ وہ کیا اس وقت جو ہے نا وہ 3 دن 4 دن سے کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، وہ میرے علم میں نہیں ہے۔ مگر یہ مولانا کی یہ سوچ میں جانتا ہوں کہ وہ 18 لوگ جو ہے وہ حکومت نہیں لے سکتے، اور اگر حکومت لیں تو وہ پھر جو ہے نا اس کے بعد باقی دوستوں کے ہاتھ بلیک میل ہوتے رہیں گے، اور بلیک میل حکومت جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے، عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر پاتی، اور جب کام نہیں کر پاتی تو پھر اس کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ اچھا کامران صاحب، ہم نے بھی صحافت میں بڑا ٹائم گزارا ہے، اور آپ نے سیاست میں، وکالت میں، اور آپ صحافی میں یادیں اس میں بھی ٹائم گزارا ہے۔ کیا کبھی کسی وفاقی وزیر کو یہ کہتے سنا تھا آپ نے پہلے کہ ہم فلاں صوبے میں فلاں کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، میں تواتر سے کہتا آیا ہوں، آپ سے بھی میں نے عرض کیا ہوگا کہ یہ انتظام جو ہے یہ پورے ملک میں ایک ہی طرح کا انتظام تھا۔ پارٹیاں اس میں ڈفرینٹ تھیں، مگر یہ سارا انتظام تھا، اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل تھا۔ تو اب تو یہ بات بہت کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ اس انتظام میں بھلے کسی پارٹی کے نام پہ کوئی نہ کوئی تو تھا نا۔ نہیں، اب میرا سوال جو تھا کہ کیا یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، آپ اس کو جمہوریت میں کیا کہیں گے؟ جمہوریت میں تو جمہوریت اگر ہوگی تو میں اس کو کچھ کہوں گا نا۔ جی ثاقب صاحب۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جو ایلیگیشن لگائے ہیں عطا تارڑ صاحب نے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں اور دہشت گردوں کے حق میں نرم رویہ رکھتے ہیں، اور جو کچھ روپوش رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، تو ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ بات کی ہے عطا تارڑ صاحب، اور وفاقی جو وزراء تھے انہوں نے آج۔ تو وفاقی حکومت کا تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے ٹھان لی ہے کہ سہیل خان افریدی کو نہیں آنے دینا، اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر جے یو آئی ایف کا کردار تو آپ نے بتا تو دیا، لیکن جے یو آئی ایف کا کردار تو پھر بڑا مرکزی ہوگا کہ ان کے بغیر تو وفاقی حکومت کسی صورت بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور ان کو روک نہیں سکتی سہیل خان افریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے۔ ایسا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے، جو موجودہ پی ٹی آئی ہے، جس کو اب اس میں جو 2-3-4 لوگ شاید جناب نوٹیفائی ہوئے ہیں، باقی سب کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، مگر آپ ان کو شامل بھی کر لیں، 92-93 لوگ پورے کر لیں، تو آپ کو یہ تو مجھ سے زیادہ پتا ہے نا کہ اس میں تقریباً 35 لوگ کس کے، 35 لوگ یا انہوں نے کس کو لکھ کے دیا ہوا ہے، تو پھر تو وہ 35 لوگ اگر وہ ساتھ تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت بات جو ہے وہ ویسے نہیں کر رہی؟ میں تو آپ عطا تارڑ صاحب دوست ہیں ہمارے، محترم ہیں، مگر وہ ترجمانی کر رہے ہیں تو کس کی کر رہے ہیں اس وقت؟ ایک صوبے کا معاملہ ہے، صوبے میں ہونے دیں، دیکھیں آگے ڈیولپمنٹس ہونے دیں۔ کسی وفاقی وزیر کو یہ کہنا ہے کہ ہم فلانے کو آنے دیں گے اور فلانے کو نہیں آنے دیں گے، یہ غیر مناسب ہے۔ اگر وہ کوئی شخص A B C اگر وہ ایم پی ہے اور سٹنگ ایم پی ہے
تو کیا یہ اس کا ایک فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سلاٹ کے اگینسٹ جو ہے صوبے میں کنٹیسٹ کر سکے؟ یا تو پھر اس کو ایم پی بھی نہیں ہونا چاہیے. اور وزیر تھے وہ وزیر بھی تھے اس وقت، یہ لفظ کیوں نہیں ادا کیے گئے؟ تو بس چل رہا ہے اس وقت یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ہم نئے نئے تجربات کرتے ہیں. یہ 78 سالوں میں 79 سالوں میں ہم نے جو ہے نا نئے جو ہے نا وہ تجربات کیے ہیں اور نئے ریکارڈ بنائے ہیں. اس میں ایک ریکارڈ اور بھی قائم کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، ابھی کچھ قانونی سکم کی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، تو چونکہ آپ سے ہم یہ سوال کر بھی سکتے ہیں، آپ ہمیں اس میں بتا دیجئے گا کہ ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے یا پھر ٹائپڈ جو ہے وہ بھی استعفیٰ چل جاتا ہے؟ اور جب بھی ہم نے ماضی میں 2 دفعہ دیکھ لیا جب 2 وزراء اعلیٰ نے استعفے دیے ہیں تو وہ گورنر ہاؤس پہنچتے ہی نہیں ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ ویسے تو ہینڈ ریٹن ہونا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی ہدایت پہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، اور ہدایت اس کی ہے کہ جو ایک کانوکٹ ہے، اور لیگلی تو یہی ہے نا جی. تو یہ گنڈاپور صاحب کو تو خیر اتنا نہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے میرے خیال میں، مگر کسی نے تو سمجھایا ہوگا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے. اور پھر وہ چیز جو نا وہ پھر پیدل جا رہی ہے، وہ استعفیٰ اور ابھی تک پہنچا بھی نہیں. تو ایک دوسرے پہ اس سے پہلے گولہ باری ہوا کرتی تھی، تو اس وقت بھی ہم یہی عرض کرتے تھے کہ یہ انتظام ہے اور پورے ملک کا انتظام ہے، کسی ایک صوبے میں اس انتظام سے جو ہے نا وہ مبرہ نہیں سارا معاملہ. اچھا آج عطا تارڑ صاحب نے علی امین گنڈاپور کو سہیل افریدی سے بہتر قرار دیا ہے، اس نے کہا وہ کچھ بہتر تھے. گنڈاپور صاحب بھی یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے والی حکومتوں سے جو ہے یہ والی حکومت کچھ بہتر ہے. جی ثاقب صاحب، ایک چیز بتائیے گا کامران صاحب، جو آپ نے کانوکٹ کی بات کی کہ اگر عمران خان صاحب کی ہدایت پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے استعفیٰ دیا ہے، تو کیا قانونی طور پر کچھ حکم آ سکتے؟ مطلب یہ چیز اگر فرض کرے چیلنج ہو جائے ہائی کورٹ میں کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے اور کنوکٹ تھا، جس طرح کل شیر افضل مروت صاحب کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ تو چیلنج ہو گیا تو یہ تو مسئلہ بن جائے گا، تو آپ ایز اے قانونی ماہر کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے کسی نے تو بتایا ہوگا نا، وہ خراب سی زبان میں کس طرح کر تو اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے. اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وہ دوبارہ استعفیٰ لکھ دیتے ہیں، وہ اس پہ کر دیتے ہیں کہ جناب میں استعفیٰ دے رہا ہوں، پھر ابھی اس کے بعد کرسی نہیں چھوڑے گی اس کو. اچھا ٹھیک ہے کامران صاحب، اگر استعفیٰ اس طرح سے چلا گیا ہے، گورنر نے بلانا بھی ہے وزیر اعلیٰ کو، ان سے روبرو پوچھنا بھی ہے، استعفے کا کنفرم بھی کرنا ہے، یا یہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، یہ تو کہیں پہ میرے خیال ہے نہیں لکھا ہوا کہ ان سے بلوانا ہے. آرٹیکل 130 ہے نا جی، تو یہ 130 آرٹیکل 7 ہوگا شاید، تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر فرض کر لیں کہیں پہ شک پیدا ہو جائے تو ٹیلی فونکلی بھی جو پتہ کر سکتے ہیں. آج کل ٹیلی فون ویڈیو لنک بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. وہ کہیں کہ جی میں نہیں آتا، وہ کہیں ہم بلوا رہے ہیں، وہ کہیں ہم سے آیا نہیں جاتا، تو اسی میں کیا جو ہے نا وہ آڑیاں جانیاں کرتے رہیں گے. وہ بہرحال اب اس وقت جو ہے نا ایک عجیب صورتحال صوبہ خیبر پختونخوا میں مزید عجیب صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور اس عجیب صورتحال میں ان کو جو ہے نا سپورٹ کیا جا رہا ہے ایکسپریسلی یا امپلائڈلی، جس کو جو ہے نا جس کے اوپر تنقید کی جاتی تھی. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پروگرام میں ہمیں دیا. یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل اسلم صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. مزمل بھائی، ویسے تو آپ سیاسی معاملات پہ اس طرح سے کامنٹ نہیں کرتے ہیں، لیکن اب بات ہی صرف آپ لوگوں کے صوبے کی ہو رہی ہے. ایک استعفیٰ ہے، وہ گم گیا ہے، کدھر گیا ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی علم ہے؟ آپ کی کوئی بات ہوئی ہے خیبر پختونخوا کے جو ممبران ہیں، کوئی وزیر اعلیٰ آفس میں کوئی بات ہوئی ہے کہ بھائی چل کیا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ تھا، اور ابھی آپ لوگوں سے بات کرنے سے پہلے 5-10 منٹ میری ان سے بھی ذاتی ملاقات بھی ہوئی ہے. اور وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا ہوا تھا،
اور اس میں تمام ایم پی ایس کو انہوں نے جو ہے بلایا تھا اور ان کو جو ہے باقاعدہ لائے عمل دیا ہے کہ کس طریقے سے خان صاحب کے نئے نامینیٹڈ وزیر اعلیٰ جو ہے جو ہمارے سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کو کس طریقے سے منتخب کرانا ہے. اور وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے تو اپنا دفتر کل کا ہی چھوڑ چکے ہوئے ہیں اور باقاعدہ طور پہ وہ جو ان کی رہائش گاہ ہے وہ بھی کسی وقت چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو یہ استعفے اور یہ ساری باتیں حکومت جو ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ کھیل رہی ہے, یہ تمام چیزیں کر رہی ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پارٹی بھی متحد ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے خان صاحب کے احکامات کو جسے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے احکامات تھے اس پہ فوری کمپلائنس کی ہے اور اس پہ جو ہے عمل درآمد بھی کیا ہے. اچھا مزمل بھائی, آج آپ چونکہ ملاقات کر کے آئے, آج آپ ملاقات بھی کر کے آئے اور آپ کی ملاقات بڑی عرصے بعد ہو گئی آج, اور ملاقات میں 13 مہینے بعد آپ کی ملاقات ہو گئی. خان صاحب نے اس معاملے میں کیا ہدایت جاری کی؟ لازمی بات ہے اس کا ذکر ضرور ہوا ہوگا کہ نیا وزیر اعلیٰ جو آ رہا ہے کس طرح کرنا ہے, اور آپ کو ذمہ داری بھی دی ہوگی. اور آج کا جو عشائیہ تھا, میرے پاس تصاویر تو آ گئی ہیں, تعداد بھی آ گئی ہے, کیسا رہا؟ وہ جو ایک باتیں کر رہے تھے لوگ کہ 31 ممبران جو ہیں وہ ان کے نہیں ہیں, ابھی اس سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی, تو ان کا بھی یہی کہنا تھا, اور علی اور جو ہے کنڈی صاحب ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے. تو یہ کیا ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جب اعلان ہوا تھا نا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوں گے, تو انہوں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 3:30 بجے اعلان ہوا تھا اور 6 بجے حلف لے لیا تھا. وہ اس لیے لے لیا تھا حلف کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کا ارادہ چینج ہو جائے یا فیصلہ چینج ہو جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں, اگر ان کے پاس 31 کیا اس 31 کا 0.31 بھی ہونا تو یہ ناچ کی گھنگرو توڑ دیں. تو اور استعفیٰ پھر اسی وقت قبول کرتے اور صبح یہ اجلاس بلا کے ووٹنگ کرا لیتے, کیونکہ کسی کا ارادہ چینج ہوتے ہوئے تو کوئی چینج وقت نہیں لگتا نا. تو بات کرنی چاہیے دلیلوں سے, صرف باتوں سے جو ہے نا, وہ ایک جو اکثر مذاق میں کہتے ہیں دھوپ سے پکوڑے تلنے والے کام جو ہے یہ آج کل کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ آج ان کی چیخیں بھی کیسی نکل رہی تھی کہ یہ ایسا تو یہ ویسا تو وہ ایسا. تو اگر یہ تمام چیزیں اگر ان کے ہاتھ میں ہوتی تو اب تک تو یہ دے چکے ہوتے, مطلب استعفیٰ بھی قبول کر کے ووٹنگ بھی کرا چکے ہوتے. وزیر اعلیٰ نے تو ابھی سب کے سامنے کلیئر کر دیا, ان کا شاید ویڈیو میسج بھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں کہ جی میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور ابھی فی الحال انہوں نے کہا کہ میں صرف پی ٹی آئی کا ایک ایز اے کارکن کام کروں گا, اور ایون وہ کسی عہدے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے بڑا محنت کی ہے, میں نے خود دیکھی ہے. 19 مہینے انہوں نے رات کو 2-3 بجے سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن انہوں نے, چاہے ہفتہ ہو اتوار ہو ایون, آج تو خان صاحب نے بھی ان کی بڑی تعریف کی ہے. بالکل سر, وہ خان صاحب کا جو صرف جو مجھے آج, میں بڑا آخر میں گیا ہوں 10 منٹ, اور میں نے معیشت پہ ان کو بریف کیا ہے, کے پی کے معیشت پہ اور پاکستان کی معیشت پہ, کیونکہ خان صاحب پاکستان کی معیشت پہ بھی آپ کو پتہ ہے بہت دلچسپی رکھتے ہیں, اور وہ جو ہے اس پہ انہوں نے مجھ سے سوالات پوچھے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو مجھے ان کی بات سے لگا, صرف نظر آیا, وہ جو اس جو اوور آل آپریشن ہے اس سے لے کر جو ہے تھوڑا وہ پریشان ہے. باقی تو وہ علی امین صاحب کی بڑی, میں آج بھی میں نے کوئی ان کے ذاتی بارے میں کوئی ذاتی خیال نہیں دیا میرے سامنے بھی. انہوں نے کوئی ایک ان سے کہ میرے سے پوچھا ہو کہ یہ کوئی ذاتی عمل تم نے دیکھا ہے یا نہیں, کوئی ایسی ذاتی بات نہیں میرے سامنے کی. جی ثاقب صاحب. جی مزمل اسلم صاحب, یہ بتائیے گا 19 ماہ آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں علی امین گنڈاپور, تو ان کی جو معاشی کارکردگی ہے اس کو آپ کیسے ہمیں اختصار کے ساتھ بتائیں کہ ایک صرف جو موازنہ زیادہ تر کیا جا رہا ہے جو مریم نواز صاحبہ سے, جو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی تقریب میں نظر آتی ہیں, کسی نہ کسی نئی شروعات, کوئی بسز, کوئی نہ کوئی کسان کارڈ, کوئی نہ کوئی چیز کر رہی ہیں, تو خیبر پختونخوا سے بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں, لیکن اس طرح پھر جب وہ آپ اس کی تشہیر نہیں کرتے, تو کیا آپ کہیں گے اس پہ؟ اصل میں فوٹو میں ہمیں آپ شامل نہیں کرتے, مسئلہ یہ ہے, تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں. ہم نے صحت کارڈ کھولا, اب تک اس میں جو ہے میں اپنے ہاتھوں سے خود تقریباً جو ہے 50 ارب روپے دے چکا ہوں. ٹھیک ہے, جب خزانہ آئے تھے تو 20 ارب روپے بھی نہیں پڑے ہوئے تھے.
اور 7 سال کی یونیورسٹی کی پینشنیں کی جو ہے نا ادائیگی نہیں ہوئی ہوئی تھی, 7 سال کی پینشن دی. آج خزانے میں 280 ارب روپے پڑے ہوئے. جس صوبے کے پاس منفی میں چل رہا تھا, جو صوبہ قرض لیتا تھا, وہ قرض اتارنے والا صوبہ بن گیا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تاریخ کے بلند ترین بسیں تو ہم نے بھی خریدی ہیں, اور ہم نے ان سے جو ہے نا, انہوں نے $3.25 لاکھ کی بس خریدی, ہم نے $1,55,000 کی بس خریدی ہے, اور 50 بسیں ہم نے خریدی. اس کے ساتھ ہم نے 2 بسیں ان سے فری بھی لی ہیں. ہم نے کہا جی ہمیں کچھ فری بھی دے ساتھ کام کریں, تو 52 بسیں ہمیں ملی ہیں. گندم ہم نے, وہ گندم انہوں نے خریدنا چھوڑ دی تھی, ہم نے گندم 20 ارب کی کیش خریدی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ تنخواہ یہاں پہ ٹائم پہ ملتی نہیں تھی, ہم نے وہ ٹائم پہ تنخواہیں دینا شروع کی. ابھی تاریخی جو ہے ہمارا ان کا جیسے سترا پنجاب ہے, ہمارا پاک صاحب خیبر پختونخوا کے نام سے پورے صوبے کے لیے ہم نے وہ گاڑیاں اور یہ شروع کر دی. جنگلات میں جو ہے ہم انویسٹ کر رہے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے ہی ہمارے 4 پانی کے پن بجلی گھر کے جو ہے پروجیکٹ آن لائن ہوئے ہیں. ڈبل, جب علی امین صاحب آئے تھے 65 ارب روپے صوبے کا ریونیو تھا, وہ اس کو ڈبل کر کے 130 ارب کر دیا. تو یہ تمام چیزیں تھی جس کو اب یہ فلڈ آئے ہیں, فلڈ میں ابھی تک پنجاب سروے کرا رہا ہے, اور ہم جو ہے فلڈ کی کمپنسیشن اپنی جیب سے صوبہ کے وسائل سے دیکھ کے فارغ بھی ہو چکے. بالکل ٹھیک ہے. مزمل اسلم صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن. آپ بہت زیادہ مطمئن وہ نظر آئے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ بہتر کام کیا, کیونکہ عمران خان صاحب کو جو خزانے کی رپورٹ ہے وہ مزمل اسلم صاحب ہی دیتے ہیں, اور آج ان کی ملاقات ہوئی اور ان پر بھی اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے. عمران صاحب, ایک بڑا اہم وفد سعودی عرب کا جو ہے اعلیٰ سطح کا کاروباری وفد ہے, وہ پاکستان آیا ہے. کراچی بھی آج پہنچا ہے, 2 روزہ دورے پہ کراچی بھی ہوگا. مشترکہ بزنس کونسل جو ہے پاک سعودیہ, اس کے چیئرمین جو ہیں ان کی قیادت میں یہ آیا ہے. یہ دورہ کتنا اہم ہے پاکستان کے لیے اور کتنا خوش آئند ہے؟ یہ پاکستان کے لیے نا سوکھے ہوئے خشک دریا جو ہوتا ہے نا, اس میں ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے. اچھا. اور اس کا کریڈٹ جو ہے نا وہ محمد بن سلیمان اور خاص کر پاکستان میں سعودی سفیر کو جاتا ہے. اچھا. پاکستان میں سعودی سفیر جو ہیں نواف کی, ان کو جاتا ہے. نواف نے بہت کام کیا, انہوں نے باقاعدہ اس ساری چیزوں کو مینج کیا ہے نواف صاحب نے, اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یہ واحد سفیر ہیں جن کے دور اقتدار کہہ لیں کہ اتنے زیادہ پاکستان کے اندر سعودی عرب سے وفد آئے ہیں, اور بے انتہا یہاں پہ انویسٹمنٹ وہ جو ہے وہ کروا رہے ہیں. ایک تو وہ مدد تو کرتے ہی کرتے ہیں. آپ دیکھیں سیلاب میں سب سے زیادہ مدد ان کی طرف سے آئی ہے, زلزلے میں ان کی طرف سے آتی ہے, کوئی بھی چیز ہو ہمیشہ ان کی طرف سے آتی ہے. اور اب یہ جو ڈیلیگیشن آیا شہزادہ ہے اس میں, اور اس ڈیلیگیشن نے باقاعدہ بڑی, آپ پہلے باتیں ہوتی تھی انویسٹمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی, اب انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب کچھ جو ہدایت ہے یہ محمد بن سلیمان صاحب کی ہدایت ہے, اور MBS صاحب کی ہدایت کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور اس کو مینج جو کیا ہے وہ سعودی سفیر نے کیا. اور یہ دورہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک جو خشک دریا تھا نا, اس میں ایک سمندر کی حیثیت رکھتا ہے. اتنا اہم دورہ ہے کہ میری آج کچھ بڑے ان لوگوں سے جو ان کے ناقدین تھے حکومت کے, میری ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے کہا جی کہ سعودی عرب جو ہے, ہم سعودی عرب کے معاملے پہ سارے سعودی عرب کے ساتھ کریں. یہ انہوں نے کہا سعودی عرب ہمیں بچا رہا ہے, اور سعودی عرب کا ہمیں بچانا, سعودی عرب کا ہمارے لیے سب کچھ کرنا, اور سعودی عرب کا ہمارے ملک میں اس طریقے سے انویسٹمنٹ لانا, اور سعودی عرب کا یہاں پہ آ کے یہ کہنا کہ سعودی حکمرانوں کا, سعودی شہزادے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے ہم جو کچھ کر سکتے ہوں گے کریں گے, اور یہ پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ ہم کریں گے. انہوں نے کہا ان کے آنے سے اب بہت سے ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کا رخ کریں گے, اور جب وہ رخ کریں گے پاکستان کا تو دیکھیں اس میں بھلا کس کا ہوگا, آپ کا, میرا ہوگا. جب بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے, اور ہمیشہ سرمایہ کاری پر ہی نظر رکھتی ہے ہر حکومت, دنیا میں کوئی بھی حکومت دیکھے جو گرو کرنا چاہتی ہے, جو اپنی اکانومی کی گروتھ چاہ رہی ہوتی ہے, تو بڑا خوشائند ہے یہ دورہ. امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے مزید جو ہیں صنعتی دورے, جو تجارتی دورے ہیں, وہ اعلیٰ جو وفد ہیں دیگر ممالک کے بھی, وہ بھی پاکستان آئیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. مجھے رانا عظیم صاحب کو, ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.